الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی حساس اور خطرناک قسم کا موضوع ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی غلطی سے محفوظ رکھے. تکفیر، کسی کو کافر قرار دینا، بہت ہی خطرناک ہے. کافر قرار دینے والے کے لیے بھی خطرناک اور جس کو کافر قرار دیا گیا ہے اس کے لیے بھی خطرناک. جو کافر قرار دے اس کے لیے کیسے خطرناک ہے؟ اس کے لیے یوں خطرناک ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کو کافر قرار دے اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک، ورنہ یہ فتویٰ خود اسی کے نفس کی طرف لوٹ آئے گا. وہ کافر نہیں ہے تو پھر یہ کافر قرار پائے گا. تو جب آپ کسی کو کافر قرار دیتے ہیں تو سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی مسلمان ہو اور اس کی بجائے آپ کافر ٹھہرے. کسی کو کافر قرار دینا کتنا خطرناک ہے، اس امر کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے فرماتے ہیں کہ دو آدمی دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے، لیکن ان میں سے ایک متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، حرام و حلال کا خیال، اور دوسرا فاجر و فاسق قسم کا آدمی. نیک آدمی اس برے آدمی کو سمجھایا کرتا، اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کیا کرتا، لیکن یہ برا آدمی گناہوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک بار نیک آدمی نے، متقی آدمی نے، پرہیزگار نے اس بد آدمی کو کسی بہت ہی بڑے گناہ میں ملوث پایا تو اس نے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا.
میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں جگہ نہیں دے گا. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت نہیں دے گا، یہ تکفیر ہے. یا آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں. اللہ رب العزت اس نیک آدمی کی اس حرکت پہ اس قدر ناراض ہوئے کہ جب یہ دونوں فوت ہوئے، ان کو اللہ نے اٹھایا اور اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تو نے ایسا فتویٰ کیوں دیا، اتنا سخت حکم کیوں لگایا؟ کیا تو یہ جانتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا؟ کیا تو یہ جانتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا؟ کیا تیرا میرے اوپر کنٹرول ہے کہ میری طرف سے تو نے یہ حکم لگا دیا؟ جاؤ میں اسے معاف کر رہا ہوں اور تجھے جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکفیر اس انسان کے لیے کتنی خطرناک ہے جو کسی کو کافر قرار دے رہا. اب آتے ہیں اس کی طرف جس کو آپ نے کافر قرار دیا ہے. جس کو آپ نے کافر قرار دیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے چہرے کا کبھی بھی دیدار نہیں کر سکتا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فوت ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کے مسلمان بچے اس کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے تو یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا کیونکہ بیٹا مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کو یہ ذبح کرے وہ مردار ہے، اس کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اگر یہ کسائی ہے، قصاب ہے، تو اس کا گوشت خریدنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یہ چند میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی کئی امور مرتب ہوتے ہیں اس فتوے پہ جسے فتوی تکفیر کہتے ہیں. تو اس لیے تکفیر بہت ہی خطرناک ہے. اس نے بہت سے معاشروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. مصر آپ کے سامنے ہے، جزائر کو آپ دیکھ لیں، لیبیا کو آپ دیکھ لیں. ان ملکوں کو تکفیر نے تباہ و برباد کیا. اور آج سے اگر آپ چند سال پہلے چلے جائیں تو پاکستان کے حالات کیا تھے؟ پاکستان میں فوج پہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ پولیس پہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ بازاروں میں بم دھماکہ کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ فوج کے لوگ مسلمان نہیں رہے، کافر ہو چکے. پولیس میں بھرتی ہونے والے مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں. سرکاری آفیسر مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں. اور اس نظام کا حصہ بننے والے، ان کا ساتھ دینے والے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں. تو اس فتنے نے پاکستان کو بھی تباہ و برباد کیا. اس فتنے کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے لوگ قتل ہوئے، بم دھماکوں میں انہیں اڑا دیا گیا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، کئی لوگوں کا مالی نقصان ہوا، اور پاکستان خود اقتصادی لحاظ سے کتنا پیچھے رہ گیا. تو اس صورتحال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تکفیر کتنی خطرناک ہے. یہ تکفیر ہی تھی جس کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والوں نے صحابہ کرام پہ تلواریں چلائیں. کلمہ پڑھنے والوں نے کن پہ تلواریں چلائیں؟
صحابہ کرام پہ، ان پہ نیزے چلائے، میدان جنگ میں ان کے مد مقابل ٹھہرے۔ یہ تکفیر ہی کا نتیجہ تھا کہ جو مشرک تھے ان کو معاف کر دیا گیا، انہیں کچھ نہ کہا گیا، اور کلمہ پڑھنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو قتل کیا گیا، بلکہ ان کی حمل کی حالت میں وائف کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ قتل کرنے والے کون تھے؟ انہیں ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ خارجی۔ مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے جناب علی کو اور دیگر کئی صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ جب وہ کافر ہیں تو پھر قتل کرنا جائز ہے، جب وہ مرتد ہیں تو ان کا خون بہانا جائز ہے۔ اس فتنے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، لیکن تب مناسبت اور ہوگی، آج مناسبت تکفیر ہے۔ اس روایت کو امام نسائی اپنی کتب السنن الکبریٰ میں لے کر آئے ہیں، دیگر کئی ائمہ حدیث نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ جب اور جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم جب ان کے مابین صلح ہو گئی تو خارجیوں نے جناب علی اور ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دیا اور ان کے گروپ سے الگ ہو گئے، ورنہ یہ لوگ جناب علی کے لشکر کا حصہ تھے۔ لیکن جب جناب علی اور جناب معاویہ کے مابین صلح ہوئی تو یہاں سے انہوں نے جناب علی پہ، ان کے ساتھیوں پہ اعتراض کیا، انہیں کافر قرار دیا اور ان سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ کتنے تھے؟ تقریباً 6000۔ جناب علی نے ارادہ کیا کہ اس فتنے کا خاتمہ کیا جائے اور ان سے لڑائی لڑی جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، کس کا نام لیا جی میں نے؟ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ آپ مجھے وقت دیں، میں ان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب علی فرمانے لگے، عبداللہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ لوگ نہایت خطرناک ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جناب عبداللہ بن عباس کہنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ مجھے اجازت دیں۔ کہا آپ کو اجازت ہے؟ جناب عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں، میں نے بہترین لباس پہنا، کنگھی وغیرہ کی، اور ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، مرحبا بک یا ابن عباس فما جاء بک۔ عبداللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں ہمارے پاس؟ کیا مقصد آنے کا؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس آیا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی طرف سے، مہاجرین و انصار کی جانب سے، ومن عند ابن عمہ وصہرہ، میں تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں امیر المؤمنین جناب علی کی طرف سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے داماد ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف سے آیا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور جن پہ قرآن نازل ہوا اور جو قرآن کے معنی و مفہوم کو، قرآن کی تفسیر کو تم سے بہتر جاننے والے ہیں، اور تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ ان کا موقف تمہارے تک پہنچا سکوں اور تمہارا موقف ان تک پہنچا سکوں۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، اس کی باتیں نہ سنو، یہ قریش میں سے ہے اور قریشی بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، یہ خود قرآن بتاتا ہے کہ قریشی جھگڑالو ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں صحابہ کرام پہ چسپاں کی جا رہی ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس نے اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا،
ان میں سے چند لوگ عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکے. جناب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مجھے بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے پہ، آپ کے داماد پہ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ صحابہ کرام پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے ہمیں 3 اعتراض ہیں. کہا لاؤ کیا اعتراض ہے؟ کہا پہلا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ علی نے معاویہ کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی ہے، کچھ لوگوں کو فیصل بنایا ہے، ثالث بنایا ہے، جج بنایا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. فیصلے کا اختیار کسے؟ اللہ رب العزت کو. اپنے موقف کے حق میں انہوں نے کیا پیش کیا ہے؟ قرآن. جناب عبداللہ بن عباس نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا پہلا اعتراض ہوا، دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علی نے، اب یہ علی میں ان کی زبان پہ کہہ رہا ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں صرف علی کہوں، لیکن یہ ان کی طرف سے ہے. کہنے لگے علی نے لڑائی لڑی کس سے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے سیدہ عائشہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اور پھر لڑائی لڑی جنگ صفین میں کس کے ساتھ؟ معاویہ بن ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کی ہے، لیکن ان کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا، انہیں گرفتار نہیں کیا، اور ان کے مال پہ بھی قبضہ نہیں کیا. ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ لینا چاہیے تھا، لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے تھا. اب اگر وہ لوگ مسلمان ہیں اس لیے انہیں قیدی نہیں بنایا، اس لیے غلام نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو اس لیے لونڈی نہیں بنایا، تو پھر ان سے لڑائی کیوں کی ہے؟ مسلمانوں سے تو لڑنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں سے لڑنا جائز نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہیں تو لڑائی کیوں کی؟ اور اگر کافر ہیں تو ان کے مال پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ انہیں غلام اور لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ دلائل کیسے ہیں؟ بہت مضبوط دلائل ہے. اور تکفیر کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایسے ہی دلائل رکھتے ہیں، انہیں اپنے دلائل پہ بڑا اطمینان ہوتا ہے. کہا تیسرا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تیسرا کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جب علی اور معاویہ کے درمیان معاہدہ ہوا، معاہدے میں لکھا گیا امیر المؤمنین علی، معاویہ نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو امیر مان لوں، حکمران مان لوں، خلیفہ مان لوں، تو پھر میری اور آپ کی لڑائی کیوں ہو؟ میں فی الحال آپ کو امیر نہیں مانتا، اس لیے یہاں آپ سلو میں اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہیں لکھیں گے. جناب علی نے کہا ٹھیک ہے میرے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہیں لکھا جائے گا. اب یہ خارجی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ کیوں ختم کیا، یہ بہترین لقب کیوں مٹایا؟ اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہے، مومنوں کے امیر نہیں ہے، مومنوں کے حکمران نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر الکافرین ہے. پھر کن کے حکمران ہیں؟ کافروں کے حکمران ہیں. یہ 3 اعتراض کیے ان لوگوں نے. جناب عبداللہ ابن عباس نے ان کے شبہات کا ازالہ کیا، ان کے اعتراضات پہ انہیں بہترین جواب دیا. لیکن جواب کون دے سکتا ہے میرے بھائیوں؟ جس کے پاس کیا ہو؟ علم ہو. تکفیر کا جواب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گولیاں مار دیں، آپ قتل کر دیں. طاقت کے ساتھ ساتھ آپ دلائل دیں، ان کے شبہات کا ازالہ کریں،
ان کے اعتراضات پہ ان کے سامنے قرآن و حدیث کے ایسے دلائل رکھیں کہ وہ آپ پہ مطمئن ہو جائیں. اور یہی کام کیا جناب عبداللہ ابن عباس نے. فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں قرآن کریم سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ایسے دلائل تمہارے سامنے رکھوں، ایسی نصوص تمہارے سامنے رکھوں جن سے تمہارے شبہات کا ازالہ ہو جائے، تو کیا تم واپس آ جاؤ گے، اس فتنے سے رجوع کر لو گے؟ کہنے لگے بالکل، ہمارا وعدہ ہے، اگر آپ قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی بات مان لیں گے. جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تمہارے پہلے اعتراض کی طرف آتے ہیں. پہلا اعتراض کیا تھا یہ میں نے آپ لوگوں سے اب جاننا ہے. پہلا اعتراض کیا تھا جی؟ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیصلہ کس کا؟ اللہ کا. اور انہوں نے کیا کیا؟ حکم الرجال، ایک کمیٹی بنائی ہے، لوگوں کو، انسانوں کو فیصلے کا اختیار دیا ہے، ان کو فیصل مقرر کیا ہے، انہیں جج مقرر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فیصلہ اللہ کا. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبہ. اگر تم میں سے کوئی حالت احرام میں، حالت احرام سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، حج عمرے کی حالت میں اگر تم میں سے کوئی شکار کر بیٹھے، کسی جانور کو ہلاک کر بیٹھے، تو اس کی سزا کیا ہے، اس پہ جرمانہ کیا ہے، اس کا فدیہ کیا ہے؟ کہ جیسے جانور کا شکار کیا ہے ویسا جانور چوپاؤں میں سے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا اور مکہ میں ذبح کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ، مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں فی الحال، یہ قرآن کا قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اگر کسی نے ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کی اصلاح کیا ہے کہ اب وہ بکرا خریدے. بکرا ہرن سے ملتا جلتا ہے نا، بکرا خریدے اور بکرا مکہ میں ذبح کرے. اب آپ نے جس جانور کا شکار کیا ہے اس جیسا جانور چوپاؤں میں سے کون سا ہے یہ طے کون کریں گے؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل قسم کے آدمی، معتبر قسم کے آدمی کریں گے. تو فیصلہ پھر کون کریں گے؟ انسان ہی کریں گے نا. یحکم بہ ذوی عدل منکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مسلمانوں میں سے دو قابل اعتماد آدمی فیصلہ کریں گے کہ یہ جو شکار کیا گیا ہے اس کے بدلے میں کون سا جانور مکہ میں ذبح کرنا چاہیے. اور اگر جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہیں ہے یا جانور ذبح نہیں کرنا چاہتے، کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو او کفارۃ طعام مساکین، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یہ بھی فیصلہ وہ دو آدمی کریں گے. اور اگر جانور ذبح نہیں کرنا چاہتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے، روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو کتنے روزے ہوں گے یہ بھی فیصلہ ان دو آدمیوں نے کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فیصلے کا اختیار کن کو دیا ہے؟ انسانوں کو دیا ہے. تو جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مجھے بتاؤ، جو شخص حالت احرام میں ہے وہ خرگوش کا شکار کرے تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کمیٹی بنائی جائے، دو آدمی مقرر کیے جائیں، وہ فیصلہ کریں کہ اس کے بدلے میں کون سا جانور مکہ میں ذبح کرنا ہے. خرگوش کے معاملے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا. تو امت مسلمہ کا خون بچانے کے لیے، انہیں باہم لڑائی سے بچانے کے لیے
کمیٹی مقرر کرنا یہ کیسے جرم ہو گیا؟ کہا دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور یہ آیت ان آیتوں میں سے ایک ہے جن پہ مسلمانوں نے عمل کرنا تقریباً ترک کر دیا، جن پہ عمل کرنا مسلمانوں نے تقریباً کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں، معاملہ حد سے آگے بڑھ جائے، تو کیا کرو؟ دو آدمی مقرر کرو جو ان کے مابین فیصلہ کریں، ایک آدمی بیوی کے خاندان میں سے اور ایک آدمی خامند کے خاندان میں سے، تو یہ دونوں سارس بنیں گے، دونوں فیصل بنیں گے اور دونوں کا موقف سنیں گے اور پھر اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے ایک گھر کو اجڑنے سے بچانے کے لیے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ تو عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے بتاؤ، ایک گھرانے کو اجڑنے سے بچانے کے لیے انسان فیصلہ کر سکتے ہیں، تو امت مسلمہ کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلانے کے عمل سے بچانے کے لیے انسانوں کو فیصلہ دینے کا اختیار دینا یہ کیسے غلط ہوا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا بتاؤ میرا یہ موقف مان گئے ہو، تمہارا اعتراض ختم ہوا؟ کہنے لگے بالکل ختم ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن عباس نے ان کا اعتراض کس کے ذریعے ختم کیا؟ قرآن کے ذریعے۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کس قدر علم والے تھے، اور اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کے علم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام آپ کو بتائیں گے کہ قرآن سے آپ نے مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے۔ سلف صالحین کے علم میں بڑی برکت ہے، تو اپنے آپ کو سلف صالحین کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے، اور سلف صالحین کی تفاسیر، ان کے اقوال اور ان کی روایات، انہیں فوقیت دینی چاہیے بعد میں آنے والے لوگوں کے اقوال پہ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے تمہارا دوسرا اعتراض کیا تھا؟ جی کیا تھا؟ اب اس جانب سے بات آنی چاہیے، کیا تھا یہ دوسرا اعتراض؟ یہ تیسرا ہے، اس کو ذرا پیچھے رکھیں۔ ہاں، مال غنیمت کا مسئلہ ہے، غلام نہیں بنایا گیا ان کے مردوں کو، ان کے عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا گیا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ ام المؤمنین عائشہ کو لونڈی بناؤ؟ تمہاری ماں، اللہ نے انہیں تمہاری ماں قرار دیا، اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری ماں نہیں ہے پھر بھی تم کافر ہو، اور اگر یہ کہتے ہو کہ وہ ماں ہیں لیکن لونڈی بنانا جائز تھا، لونڈی بنا کر ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا جائز تھا جو لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر بھی تم کافر قرار پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب اس پہ بھی لاجواب ہو گئے، اپنی طرف سے کتنے مضبوط دلائل تھے ان کے پاس کہ اگر وہ کافر نہیں تھے تو ان کے ساتھ لڑائی کیوں کی، اور اگر لڑائی کی ہے تو پھر ان کے مردوں کو غلام کیوں نہیں بنایا، ان کے عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ تو جب عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھی، جناب عائشہ کی مثال ان کے سامنے رکھی، تو لاجواب ہو گئے، ان کا یہ اعتراض بھی زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ کیوں ختم کیا؟ معاہدے میں اس لفظ کو باقی کیوں نہیں رہنے دیا، اس پہ اصرار کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پہ
جناب عبداللہ بن عباس نے حدیث سے مدد لی. پہلا اور دوسرا اعتراض ختم کرنے میں مدد کس سے لی تھی؟ قرآن سے. اور یہاں مدد کس سے لی ہے؟ حدیث سے. اور اس سے یہ پتا چلا میرے بھائیوں کہ اصل دلائل کیا ہے؟ قرآن و حدیث. سلف صالحین کے ذریعے کس تک پہنچنا ہے؟ قرآن و حدیث تک پہنچنا ہے. اور قرآن و حدیث کے دلائل میں بڑی برکت ہے. تو جناب عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی تب معاہدہ لکھنے والے مسلمانوں کی طرف سے کون تھے؟ کیا کہا جی؟ لفظ ادھر سے ایک لفظ سنا ہے میں نے ابھی. مولا علی تھے. کون تھے جی؟ مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست. جن کے فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کنت مولاہ فعلی، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی بھی مولا ہے. یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے، جو مجھے دوست رکھتا ہے میرے علی کو بھی دوست جانے. تو جب ہم جناب علی کو مولا قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال پاک و ہند میں غلط ہو رہا ہے. کیونکہ مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مالک، مشکل کشا، حاجت روا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. کیا مطلب؟ ہمارا مالک ہے، تو اس لیے تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. تو عام طور پہ مولا علی اس انداز سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مولا کا معنی کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ مالک و مشکل کشا. تو بہرحال عام طور پہ تو مولا لفظ جو ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ان کے ساتھ مشابہت والا انداز ہو جائے تو پھر تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. کم از کم اس انداز میں لفظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. تو گزارش کیا کر رہا تھا کہ جناب علی جو تھے وہ تھے حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے والے. جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو آپ نے کہا علی لکھو. کیا لکھو؟ کہ ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. کن سے؟ قریشیوں سے. سہیل بن عمر نے کہا جو اہل مکہ کے نمائندے تھے، قریش کے نمائندے تھے، کہ اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مان لیں تو ہم پاگل ہیں کہ آپ سے لڑائیاں لڑیں. اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مان لیں تو لڑائی کس بات کی؟ ہم کون ہوتے ہیں پھر آپ کو روکنے والے مکہ میں داخل ہونے سے؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کو نبی نہیں مانتے. یہ لفظ آپ کو ختم کرنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی سے کہا کہ علی ختم کر دو. کہا اللہ کے رسول مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ. کیا مطلب؟ آپ کیا تھے؟ امی تھے. کیا تھے؟ امی ہونا اعزاز ہے آپ کا، یہ آپ کی شان ہے. اللہ نے یہ لفظ آپ کو شان کے طور پہ دیا ہے، سعادت کے طور پہ دیا ہے، اعزاز کے طور پہ دیا ہے. افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے نے اس لفظ کو بھی جرم بنا دیا ہے. یہ آپ کا اعزاز تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی کے شاگرد نہیں بنے، یہودیوں عیسائیوں کے پاس نہیں بیٹھے، پھر اتنا عظیم کلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. مان لینا چاہیے اللہ کا کلام ہے، کیونکہ آپ تو کسی سے پڑھے ہی نہیں ہیں. لیکن آج اگر آپ کو امی کہا جائے لوگ کہتے ہیں شاید یہ تو ان کر رہا ہے. تو امی کا مطلب کیا ہے؟ جو لکھنا نہ جانتے ہوں اور پڑھنا نہ جانتے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نہیں ہے، علم ہونا اور چیز ہے. علم میں آپ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، لیکن لکھنا پڑھنا اور چیز ہے. اس لحاظ سے آپ امی تھے. تو کہا مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو جناب علی نے بتایا تو آپ نے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا. جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کن سے؟ خارجیوں سے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی سے کہیں افضل تھے اور آپ نے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا. کیا اس سے
آپ کی نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو گیا؟ بالکل نہیں. ایسے ہی علی نے صلح کرنے کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ ختم کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیر المؤمنین نہیں رہے، وہ آج بھی امیر المؤمنین ہیں، آج بھی انہی کی امارت ہے، انہی کی خلافت ہے. تو یہ دلیل بھی خارجیوں نے مان لی. ٹوٹل کتنے تھے؟ 6000. ان میں سے 2000 نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور جناب علی کے لشکر کا حصہ بن گئے، لیکن 4000 لوگ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. تو اس میں بھی سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ کا کام ہے قرآن و حدیث کے دلائل بتا دینا. بتا دینے کے بعد کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور 4000 پھر بھی نہیں مانے، حالانکہ وہی قرآن وہی احادیث جن کی وجہ سے 2000 مان گئے وہ باقی لوگوں نے بھی سنی لیکن انہوں نے نہیں مانے. تو اس لیے کسی بھی دعوت دینے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت دینا. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سمجھا دینا. دلوں میں ہدایت داخل کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ موضوع میں نے کیوں شروع کیا تھا؟ جی، کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو کیا قرار دے رہے تھے؟ کافر. اور بتا رہا تھا کہ تکفیر اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگوں نے صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا. جناب علی جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے انہیں بھی معاف نہیں کیا. تو فتنہ تکفیر بہت خطرناک فتنہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تکفیر کا موضوع دین اسلام سے نکال دیا جائے. اب کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہتے ہیں کسی کو کافر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، بلکہ یہودی بھی ہمارے بھائی، عیسائی بھی ہمارے بھائی، سکھ بھی ہمارے بھائی، ہندو بھی ہمارے بھائی، کسی کو بھی کافر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ موقف بھی غلط ہے، وہ موقف بھی غلط، یہ بھی غلط. تکفیر اسلام کا حصہ ہے، اس کو کافر قرار دیا جائے گا جو کافر قرار دیے جانے کا حقدار ہے. امام بخاری، ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جنہوں نے جناب علی کو معبود قرار دینا شروع کر دیا تھا انہیں قتل کیا. کیوں؟ مرتد ہو چکے ہیں، دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. انہیں سمجھایا گیا، توبہ کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جناب علی نے حکم دیا، انہیں آگ میں جلا دیا گیا. کس میں جلا دیا گیا؟ آگ میں. اس چیز کا علم جب جناب عبداللہ ابن عباس کو ہوا تو فرمانے لگے کہ اگر میں علی کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی ان کو قتل کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر دے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد چھوڑ دے، اسے قتل کر دو. لیکن میں انہیں آگ کا عذاب نہ دیتا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تعذبوا بعذاب اللہ، جو عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ مخلوق کو دینے کی اجازت نہیں ہے. تو جناب علی نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا اور کفر کے جرم میں، مرتد ہونے کے جرم میں انہیں قتل کیا گیا. اور یہی معاملہ تب پیش آیا جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے. دونوں یمن میں تھے، ایک علاقے میں معاذ بن جبل تھے، دوسرے علاقے میں ابو موسیٰ اشعری تھے. معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی حالت عجیب و غریب ہے. کہا بھی اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ مسلمان ہوا، پہلے یہودی تھا، مسلمان ہوا،
مسلمان ہونے کے بعد اس نے دین اسلام ترک کر دیا ہے، دوبارہ یہودی بن گیا ہے۔ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب معاذ بن جبل نے کہا میں اس وقت تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا، تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرو۔ چنانچہ اسے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد معاذ بن جبل اپنی سواری سے نیچے اترے، اور صحابہ کرام کے اعتبار سے یہ عام سی چیز تھی، لیکن آج کل لوگ کیا ہیں؟ پڑھے لکھے۔ کیا ہے جی؟ آج کل لوگ پڑھے لکھے، اس لیے ان کے ذہن میں آتا ہے بھی ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، جیسے دین اسلام قبول کرنے کی آزادی ہے ایسے دین اسلام ترک کرنے کی بھی آزادی ہونی چاہیے۔ قتل کیوں کرتے ہیں؟ جدید ذہن یہ کہتا ہے جی، تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے جی؟ آزادی نہیں دینی۔ جو آزادی کا کہہ رہے ہیں وہ بھی واجب القتل ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ موجودہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک کے قوانین کا جائزہ لیں، آپ کو ایک قانون ملے گا کہ جو ملک کے آئین سے بغاوت کرے اس کی سزا کیا ہے جی؟ تو وہاں پہ موت کیوں؟ انسانوں کا بنایا ہوا آئین، اس کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا کیا ہے جی؟ اور جو اللہ کے قانون کو سمجھ لے، قبول کر لے، پھر واپس جائے اور اللہ تعالیٰ کہے کہ اسے قتل کرو، وہ ظلم کس لیے جی؟ آپ کا بنایا ہوا آئین اور قانون اتنا مقدس ہو گیا کہ اس کو کوئی توڑے تو آپ کہتے ہیں اس کو سزائے موت دی جائے، پرویز مشرف کو سزائے موت دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آئین توڑا تھا۔ وہاں پہ سارے پاکستانیوں کا موقف ایک ہی ہے، اور جب اللہ کا آئین توڑا جائے پھر جناب دل میں شکوک و شبہات، یہ شک و شبہ نکالیں۔ اگر آپ کے دل میں شک و شبہ رہا، یقین جانیے آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ کو ایسے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو شکوک و شبہات پہ مشتمل ہو۔ اللہ کو وہ دین چاہیے جس دین میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس ایمان میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے کیا کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی دین قبول نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کئی حکمتیں ہوں گی، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایک حکمت ہمارے سامنے بھی آئی، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران 30 سپارہ، یہودیوں عیسائیوں نے آپ کی زندگی میں باقاعدہ یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ کیا علاج؟ کچھ لوگوں کو تیار کیا جائے، ان میں سے ایک آدمی جائے صبح اور اس شخص کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہونے کا اعلان کر دے۔ بڑے خوش ہوں گے صبح، جناب ایک نیا یہودی مسلمان ہو گیا، ایک نیا عیسائی آ کے مسلمان ہو گیا۔ سارا دن ان کے ساتھ گزارے اور شام کے ٹائم دوبارہ سے یہودیت میں واپس آ جائے، عیسائیت میں واپس آ جائے اور یہ اعلان کرے کہ میں تو سمجھتا تھا مسلمان بڑے اچھے ہیں، دین بڑا اچھا ہوگا، یہ تو پسند نہیں آیا۔ تو جب آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو جو کمزور مسلمان ہیں امید ہے کہ وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ تو اس لیے کیا حکم ملا کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ یہ راستہ بند۔ مسلمان ہونے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، حالانکہ اللہ زبردستی کرے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے۔ کیوں جی؟ بطور والد آپ کے گھر میں مردی کس کی چلتی ہے؟ برداشت کرتے ہیں بیٹے کو؟ اس وقت بیٹا آپ کے مقابلے میں گھر میں کچھ کرنا چاہے برداشت کر لیں گے؟ مثال کے طور پہ جس جگہ کو آپ نے گراج کے طور پہ مخصوص کیا ہے، بیٹا کہے نہیں یہاں پہ میں نے کمرہ بنانا ہے، برداشت کر لیں گے؟ ہضم ہو جائے گا؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی زمین پہ رہتے ہوئے
اللہ کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے صبح و شام اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے آپ اللہ کے دین کے ساتھ غداری کریں، بغاوت کریں، اور آپ کو اگر سزائے موت سنائی جائے تو آپ کہیں غلط ہے، وہ غلط نہیں، آپ غلط ہیں۔ تو بہرحال ہمارا موضوع کیا ہے؟ تکفیر، ایسے ہی ہے جی۔ تو پہلے ہم نے کیا بتایا کہ فتنہ بہت خطرناک ہے، اس لیے اس معاملے میں جذباتیت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اس معاملے میں سوچ سمجھ کر چلا جائے۔ دوسرے نمبر پہ وعدے کیا کہ اس کا علاج یہ بھی نہیں ہے کہ تکفیر کا دروازہ مطلق طور پہ بند کر دیں کہ سارے ہی مسلمان ہیں، سب ٹھیک ہیں جی، یہ کام بھی نہیں چلے گا۔ اعتدال کی راہ وہ کیا کہ جن کو قرآن و حدیث کے ذریعے کافر قرار دیا گیا وہ کافر ہے۔ اور تکفیر میرے بھائیوں دو طرح کی ہے۔ تکفیر کتنی طرح کی ہے؟ ایک، میں وہ الفاظ استعمال کروں گا جو آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ علماء کرام تو کہتے ہیں تکفیر مطلق اور تکفیر معین، لیکن یہاں پہ الفاظ آسان چلیں گے۔ کیا عام تکفیر، خاص تکفیر، کیا ہم استعمال کر لیتے ہیں جی؟ عام تکفیر قرآن و حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ یہودی کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ عیسائی کیا ہے؟ کافر ہیں۔ کسی یہودی کا نام نہیں لیا گیا، کسی عیسائی کا نام نہیں لیا گیا، عام طور پہ ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ یا یہ کہنا کہ جو بھی اللہ کے وجود پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، یہ عام تکفیر ہے، کسی کا نام تو نہیں لیا گیا۔ تو ایک ہوتی عام تکفیر اور ایک ہے خاص تکفیر۔ تو عام تکفیر کی چند اصول آپ کے سامنے رکھوں گا، چند ضوابط آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم خاص تکفیر کی طرف آئیں گے۔ جو بھی اس چیز پہ ایمان نہ لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے، جس پہ ایمان لانے کا حکم ملا ہے، وہ کافر ہے۔ اب ایمان لانا کس پہ واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ جو اللہ کے وجود پہ ایمان نہ لائے کافر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پہ ایمان نہ لائے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو اللہ کے نبیوں پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ جو کہے سب نبیوں کو مانتا ہوں لیکن نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہوں وہ کافر ہے۔ جو کہے سب نبیوں کو مانتا ہوں لیکن نبی محمد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فرشتوں پہ ایمان نہ لائے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو کہے کہ سب فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن جبریل کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو آسمانی کتابوں کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو کہے سب کتابوں کو مانتا ہوں لیکن تورات کو آسمانی کتاب نہیں مانتا کافر ہے۔ جو کہے سب کتابوں کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا کافر ہے۔ جو کہے کہ میرا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، فوت ہوتے ہی کہانی ختم، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو کہے آخرت پہ ایمان لاتا ہوں لیکن قبر کے عذاب پہ ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے۔ جو کہے آخرت پہ ایمان ہے لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہاں پہ کوئی حوض کوثر ہوگا، کافر ہے۔ جو یہ کہے میں آخرت پہ ایمان لاتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ جہنم کے اوپر ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، کافر ہے۔ جو کہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی میزان ہوگا، وہاں پہ کوئی ترازو ہوگا، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو کہے کہ میں نہیں مانتا کہ آخرت میں مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے، میں نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اور میں تقدیر کے سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں مانتا۔
تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. یہ عام تکفیر کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماضی کے کئی حالات بتائے، ماضی کی کئی خبریں بتائیں، ان سب پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے. جو ایمان نہیں لاتا یا کسی ایک بات پہ ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے. کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، پھر ایک درخت سے روک دیا گیا تھا، پھر وہاں سے نکال دیا گیا تھا، یہ سب ایسی باتیں میں نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو کہے میں نہیں مانتا کہ ایک نبی آئے تھے جن کا نام نوح تھا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو 50 سال آپ کہہ رہے ہیں جی، 100 سال کہہ رہے ہیں، 200 سال کہہ رہے ہیں، 950 سال میں نہیں مانتا، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. تیسرے نمبر پہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان اخبار پہ، ان آیات پہ، ان احادیث پہ، ان باتوں پہ بھی ایمان لائیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے، مستقبل کی پیشین گوئیاں. اگر کوئی ان پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، میں نہیں مانتا کہ دجال نامی کوئی انسان آئے گا، یہ ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہ ماننے والا یا دجال کی آمد کو نہ ماننے والا کیا ہے؟ کافر ہے. امام مہدی آئیں گے، میں نہیں مانتا، ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. سورج ایک دن آئے گا کہ مشرق کی بجائے کدھر سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا. کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر. چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے امور کو واجب قرار دیا. ان میں سے وہ امور جنہیں قرآن میں یا صحیح احادیث میں واضح طور پہ واجب قرار دیا گیا ہے، جو انہیں واجب نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کہیں واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ نماز واجب ہے، کافر ہے. اللہ تعالیٰ کہیں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، کافر ہے. اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کہتا ہے میں فرض نہیں مانتا، کافر ہے. اللہ تعالیٰ کہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پہ واجب ہے کہ حج کرے، یہ کہتا ہے میں حج کو واجب نہیں مانتا، کافر ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، اور ان میں سے کئی چیزیں وہ ہیں جنہیں واضح انداز میں، غیر مبہم انداز میں ممنوع قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ان کو حرام نہیں مانتا، میں ان کو ممنوع نہیں مانتا، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مردار حرام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خنزیر حرام ہے. لیکن ہمارے نئے مسلمان جدید یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. بھئی جیسے بکری حلال ہے، جیسے گائے حلال ہے، جیسے اونٹ کا گوشت حلال ہے، ایسے اس کا بھی حلال ہے، کیا فرق ہے؟ ایسے جدید مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں رہی ہیں اب. تو جو کہے کہ میں خنزیر کے گوشت کو حرام نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ تمام چیزیں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا تعلق تھا عقیدے سے، ماننے یا نہ ماننے سے، زبان سے نہیں، دل سے. اور پھر اگر آپ زبان کی طرف آ جائیں
تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے کہنے کا حکم دیا. مثال کے طور پہ سلام کہنا چاہیے، تو جو سلام نہ کہے وہ شکر ہے کافر. وہ کہہ دیا نہیں دھیان سے اللہ رب العزت نے کئی چیزیں کہنے کا حکم دیا ہے. ان میں سے ایک ہے سلام کہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اگر کوئی انسان ان پہ عمل نہیں کرتا تو ہم اسے گناہگار تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک جملہ ایسا ہے جس کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو وہ جملہ نہیں کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. وہ کون سا جملہ ہے؟ کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ رب العزت کو معبود نہیں مانتا، لا الہ زبان سے نہیں کہتا، دل میں مانتا ہے. دھیان سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، فرق کیا ہے پہلی باتوں میں اس بات میں. دل میں مانتا ہے کہ ایک اللہ عبادت کا حقدار ہے اور کوئی نہیں ہے. دل میں مانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زبان سے نہیں کہتا. وہ کیا ہوگا؟ کافر ہے. کافر ہے. حاجی صاحب کیوں ڈر رہے ہیں اس معاملے میں؟ آپ کے سامنے مثال موجود ہے. کیا مثال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جی آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ دیں. کیا ابو طالب کا کلمے پہ ایمان نہیں تھا لیکن مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ دیں، بول دیں، کہہ دیں، اقرار کریں، اعتراف کریں. چچا جان لا الہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. لیکن ابو طالب کے پاس کون بیٹھے ہوئے تھے؟ سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے تانے دیے کہ موت کے خوف سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، بھتیجے کا دین اختیار کر لو گے. تو ابو طالب کا آخری اعلان یہ تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں. تو اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک کلمہ ایسا ہے جس کا زبان سے اقرار ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو جو نہیں کرے گا وہ کافر ہے. پہلے کیا تھے؟ عقائد، پھر میں نے بات کی اقوال کی، اب آ جائیں اعمال کی طرف. کس کی طرف آ جائیں؟ اعمال کی طرف. ہاں جی، کون سا ایسا عمل ہے جو آپ نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے؟ ہمارے سامنے روزہ ہے. نماز روزے کی باتیں میں نے پہلے نہیں کر لی، دوبارہ کیوں کرنے لگا ہوں؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے عقیدہ تھا، پہلے دل کی حد تک تھا. کیا آپ نماز کو واجب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے دل میں؟ اور آپ روزے کو، چیزوں کو واجب مانتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے عمل کی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو راجع موقف بتاؤں گا، اختلافات میں جانے کا وقت نہیں ہے. اگر کوئی انسان زکوٰۃ کو واجب مانتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور اگر کوئی روزوں کو واجب مانتا ہے لیکن رمضان کے روزے رکھتا نہیں ہے، وہ مجرم ہے، پاپی ہے لیکن کافر نہیں ہے. اگر کوئی حج کو واجب مانتا ہے لیکن استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے، مجرم ہے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن جب بات آئے گی کس کی؟
نماز کی تو معاملہ نہایت خطرناک ہے. نماز کی باری بھی یہی فتویٰ ہوگا ہمارا؟ نماز کے معاملے میں بہت اختلاف ہے. راجح موقف یہ ہے کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھتا، لفظ کیا بولا میں نے؟ بالکل نہیں پڑھتا، ایسا آدمی کافر ہے. جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ انسان کے درمیان، مسلمان کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. بریدہ بن حسیب کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے العہد الذی بیننا وبینہم کیا؟ الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے درمیان اور ان منافقین کے درمیان جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے. جب تک یہ نماز پڑھتے رہیں گے ہم ان کو مسلمان سمجھیں گے، ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں گے، ان سے جنگ نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے نمازیں ترک کر دیں تو پھر ان کا نفاق، ان کی منافقت واضح ہو جائے گی، پھر کوئی لحاظ نہیں ہوگا، پھر کوئی لحاظ نہیں ہوگا. تو نماز کا معاملہ. اور عبداللہ بن شقیق کیا کہا کرتے تھے؟ عبداللہ بن شقیق مشہور و معروف تابعی ہیں، اور ان کے الفاظ کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام روزوں کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، زکوٰۃ کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، حد کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، مجرم سمجھتے تھے، گنہگار سمجھتے تھے. نماز نہ پڑھنے والے کو صحابہ کرام کافر جانتے تھے. ایک ہوتا ہے خاص فتویٰ کہ یہ آدمی چونکہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہے، اس کو کہتے ہیں خاص تکفیر. تو خاص تکفیر کے بارے میں شیخ صاحب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور چاہیے، آپ بتا دیں. آپ ہاں جی، تو یہ میں بھی یہ ٹائم دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے لیے تو 1 گھنٹہ کم از کم چاہیے. تو آج پھر ہم یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع کیا تھا کہ فتنہ تکفیر کتنا خطرناک ہے اور تکفیر سے بچنا چاہیے، لیکن جب تکفیر کرنا ضروری ہو جائے تو پھر خاموش بھی نہیں رہنا. اور پھر یہ بتایا کہ تکفیر جب ہم کریں گے تو تکفیر کے 2 حصے ہیں. ایک عام تکفیر ہے اور وہ تو آسان ہے، وہ قرآن میں بھی موجود ہے، بار بار موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، اور اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور ایک ہے خاص تکفیر. اس موضوع پہ انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو دوست احباب اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان دروس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ محنتیں قبول فرمائے، ان سب کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ متعاون بننے کی توفیق دے. اور یہ مسجد جنہوں نے بنائی، جنہوں نے پیسہ لگایا، جو یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، جو یہاں پہ نمازیں پڑھاتے ہیں، جو یہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں، جو یہاں پہ مال صرف کرتے ہیں، جو مسجد کی ٹینشن لیتے ہیں، اس مسجد میں حاضری دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کی اولاد کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کے رزق میں برکتیں ڈالے، ان کے امور آسان فرمائے، اور ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. اللہ کرے کہ روز قیامت یہ مجالس ہمارے لیے مفید ثابت ہوں اور ہمارے خلاف وبال نہ بنے. اللہ رب العزت تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، خصوصاً ہمارے 2 بڑے عالم دین، ان کے لیے نام لے کے دعا کروں گا. ایک شیخ مبشر احمد ربانی، بہت قیمتی انسان ہے، ہیرا ہے، ہیرا. علم، اور کیا بات ہے اس علم کی، اور وقت پہ بات کرنا، دلائل کے ساتھ بات کرنا، سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا. اس انسان کو اللہ نے علم کی بہت بڑی دولت دی ہے. اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان کو مکمل شفا دے، صحت دے. اور پھر ہمارے راولپنڈی کے ڈاکٹر سید الرحمان شاہ صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے. یقیناً ان کی بھی بہت جہود ہے اس شہر میں, انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی ہیں, اور ہمارے دیگر علماء کرام جو بھی پریشان ہیں, بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یہ ایک سوال تھا. ہم سلام میں دنیاوی طالب علم ہوں. آپ نے جیسا فرمایا کہ نماز بالکل نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے, جی, تو آیا کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ ایک بندہ شروع سے نہیں پڑھتا کہ یا وہ کتنی دیر تک نہیں پڑھتا تو کافر کہلاتا ہے؟ کافر اس کو کہہ رہے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتا, جو شروع سے جب کہ وہ پیدا ہوا اور مرتے تم تک نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور باقی لوگوں کا بھی معاملہ آسان نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن باقی لوگوں کو ہم کافر نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا. ہیں وہ بھی خطرے میں, بہت بڑا جرم ہے ایک نماز بھی بلکہ کئی علماء کرام نے ایک نماز ترک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا ہے. ان میں سے ایک شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہے. کون ہے شیخ ابن سعودی عرب کے مفتی اعظم, فوت ہو چکے ہیں. بلکہ ان کا فتویٰ یہاں تک سن لیں, ان کا فتویٰ یہاں تک سن لیں میرے بھائیوں, کہ اگر کوئی آدمی رات کو الارم لگاتا ہے کتنے بجے کا, صبح 8 بجے کا, آفس کے ٹائم کا, ان کی نماز پڑھنا اس کے منصوبے میں شامل ہی نہیں ہے, کہتے ہیں وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. ہم نے اس کی بات کی ہے جو واقعی جس کے کفر میں شک و شبہ نہیں ہے, ورنہ دوسرا موقف بھی آسان نہیں آپ کو بتا دوں, لیکن اس میں پھر دلائل ہیں, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی, تو اس کی طرف ہم گئے ہی نہیں ہیں. لیکن اس کی ہم صفائی نہیں دے رہے, نہ اس کو پاک صاف قرار دے رہے ہیں, وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے. لیکن جو بالکل نماز نہیں پڑھتا اس کو ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے.